بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی نقی ہندی 1921۔ کچھ عرصہ پہلے میں دکن ہندوستان سے حوزوی علوم کی تحصیل کے لیے نجف اشرف روانہ ہوا تھا۔ ایسا سفر جس کے ذریعے میں اپنی ذمہ داریاں سمجھ سکوں اور وہ علوم حاصل کر سکوں جن کی مدد سے دین و دیانت کی حقیقت سمجھی جا سکے۔ یہ میرے لیے نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے مقدماتی علوم حاصل کرنا شروع کیے اور تمام جد و جہد سے درس و بحث کا آغاز کر دیا۔ اس زمانے میں نجف میں طلباء کی زیادہ تعداد ایرانیوں پر مشتمل تھی جو اس پر خیر و برکت شہر میں آیا کرتے تھے، اسی لیے نجف میں مرجعیت زیادہ تر ایرانی فقہا کے کاندھوں پر ہوتی تھی۔ میں ہندوستان سے آیا تھا اور میرے عراق آنے کے ایام وہی تھے جب آیت اللہ سید کاظم یزدی کا انتقال ہوا تھا، جن کی نجف اشرف میں مرجعیت مشہور تھی۔ ان کے بعد بہت سے لوگوں نے آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی سے رجوع کیا، لیکن وہ بھی 1 سال کے بعد 1338 ہجری قمری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دوران میں اپنی طالب علمی کا ابتدائی دورانیہ مکمل کر رہا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اپنے لیے مرجع تقلید مشخص کروں تاکہ جاہل کے عالم کی جانب رجوع کے عقلی وجوب کو درست طریقے سے انجام دے سکوں۔ میں حیران تھا کہ کیا کروں اور کسے اپنا مرجع قرار دوں۔ بہت سے طلاب نجف میں امیر المومنین کے حرم مطہر اور سید الشہداء کے صحن پر ختم ہونے والے دروازوں پر اپنے مراجع کی توضیح المسائل چھاپ کر مفت لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے اور اس نیک کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میں اس بارے میں جس سے بھی پوچھتا وہ اپنا نظریہ بیان کرتا، لیکن تقلید کے بارے میں علماء و طلاب کے مشورے میری روح کو مطمئن نہیں کر سکے تھے۔ اس صورتحال میں اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا اور میری سرگردانی و حیرت مزید بڑھ چکی تھی، یہاں تک کہ ایک روز میں نے سوچا کہ درست ہے ہم غیبت کے زمانے میں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابا صالح المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ہم پر توجہ ہی نہ ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت سے ہماری نسبت اس بچے جیسی ہے جس نے اپنے والد کا ہاتھ تھام رکھا ہو اور پھر کسی وجہ سے بچھڑ جائے۔ اب جو وہ بچہ گم ہو گیا ہے وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے والد گم ہو گئے ہیں، جبکہ والد گم نہیں ہوئے بلکہ در حقیقت وہ بچہ غیبت و سرگردانی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی باطنی ندا کو مثبت جواب دیا اور فیصلہ کیا کہ میرے مرجع تقلید کا مسئلہ براہ راست امام عصر علیہ السلام کے ذریعے حل ہو جائے۔ اس کام کے لیے میں نے 40 دن تک مسجد سہلہ میں رہ کر عبادت و توسل میں مصروف رہنے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ اس کے بعد حضرت کے جواب کا یا اشارے کا منتظر رہوں گا۔ میں شہر سے نکلا اور مسجد سہلہ کے اطراف میں واقع پراسرار نخلستانوں کی جانب روانہ ہوا۔ میرے اندر امام عصر علیہ السلام سے تمنا اور توسل کا شور برپا تھا۔ میں شیخ جواد سہلاوی خادم مسجد اور بہت سے علماء و طلاب کو دیکھتا تھا کہ وہ اس پراسرار مسجد میں صبح و شام اپنے قلوب صیقل کرنے اور بقیت اللہ العظم علیہ السلام سے تقرب کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ بغیر کسی وقفے کے میں نے اپنا 40 شروع کر دیا اور اس دوران کوشش کی کہ ان 40 دنوں کو درست طریقے سے اور انتہائی مراقبت کے ساتھ بسر کروں، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ 40 کا عدد انسانی وجود کی استعداد کے ظہور و اظہار میں قابل توجہ اثرات کا حامل ہے۔ خداوند نے آدم علیہ السلام کے وجود کا خمیر 40 دنوں میں خلق فرمایا تھا۔ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے اور اس کے بعد راہ حقیقت کے طلبگاروں کے لیے ذکر یونسیہ کا ہدیہ لے کر آئے تھے۔ جو بھی خود کو 40 دن تک خداوند کے لیے خالص کرے، حدیث میں اس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کی زبان پر قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ سید مہدی بحر العلوم جو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اہل تشرف تھے، ان جیسے بہت سے بزرگ معتقد تھے کہ 40 کا عدد ملکات کی تکمیل اور انسانی استعداد کو فعلیت تک پہنچانے میں اہم اثرات کا حامل ہے۔ سید مہدی بحر العلوم سے منسوب رسالہ سیر و سلوک کی ابتدا میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ میں نے اپنا دل اہل بیت کے وعدے اور اولیاء کے تجربے کے حوالے کیا اور مسجد سہلہ میں 40 دن کے لیے مقیم ہو گیا۔
وقت گزرتا رہا اور ان 40 کے دنوں میں میری خواہشات، میری وابستگیاں کم سے کم رنگ ہوتے گئے، اور 40ویں دن سے نزدیک جو میں چاہ رہا تھا اسے پا لیا۔ مخصوص وقت پر میں مسجد سہلا کے ایک گوشے میں ذکر میں مشغول تھا کہ اچانک کثرتوں کے دبیس پردے میری نظروں سے برطرف ہو گئے اور میں نے خود کو ایک بڑی عمارت کے سامنے موجود پایا۔ یہ باعظمت عمارت بقیت اللہ العظم علیہ السلام سے متعلق تھی۔ میں اس کی انتہائی نورانی اور عجیب و غریب شکل و شمائل میں غرق ہو گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس پرشکوہ عمارت کی جانب بڑھا، گویا یہ عمارت مسجد کے درمیان واقع تھی۔ میں نے ظریف تراشوں پر مشتمل بھورے رنگ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ سامنے وسیع فضا ہوگی، لیکن یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہاں صرف ایک کمرہ تھا اور اس کے سامنے ایک باروب معنویت و نور سے پر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک دروازہ تھا۔ وہ عمامہ سر پر رکھے اور مسکراتے ہوئے میری نظروں کو بھا رہے تھے۔ عالم کشف میں مجھ پر القاء ہوا کہ وہ ابو عمرو عثمان بن سعید عمری غیبت صغریٰ میں امام عصر علیہ السلام کے نوابین اربعہ میں سے ایک ہیں۔ خوشی کے مارے میری زبان کھل گئی اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بھی اپنے ریاضت کشیدہ و عاشق پیشہ چہرے کے ساتھ پرجوش سلام کے بعد کہا، اگر آپ کو حضرت بقیت اللہ سے کوئی کام ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں ان کی خدمت میں جا کر آپ کے لیے جواب لے آؤں۔ اگرچہ یہاں تک بھی میرے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، مجھے یاد آیا کہ 40 کا مقصد یہ تھا کہ میں خود امام عصر سے اپنے مرجع تقلید کے بارے میں سوال کروں اور خود آپ کے اشارے سے میرے قلب کو سکون حاصل ہو۔ اس لیے انتہائی احترام کے ساتھ میں نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود امام سے استفسار کر لوں۔ انہوں نے اپنا سر اثبات میں ہلایا اور اپنی پشت پر موجود دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سے دوسرے کمرے میں چلا جاؤں۔ میں نے انہیں ادائے احترام کیا اور آہستہ آہستہ دوسرے دروازے کی جانب گیا۔ دروازہ کھولا تو پھر ایک کمرے کو دیکھا جس میں ایک چھوٹے منبر پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے سامنے موجود میز پر کاغذات اور خطوط کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ وہ پہلے والے صاحب سے کسی قدر شباہت رکھتے ہیں۔ پھر میرے قلب پر الہام ہوا کہ وہ حضرت ولی عصر علیہ السلام کے دوسرے نائب اور عثمان بن سعید کے بیٹے یعنی ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید ہیں۔ اگرچہ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، لیکن ہمارے درمیان دوبارہ وہی گفتگو ہوئی اور میں نے ان سے درخواست کی کہ میں اپنا سوال بلا واسطہ خود حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی اپنے پیچھے موجود ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا کہ میں نے ان کے با کمال چہرے میں محو اور ان کے نور میں غرق رہتے ہوئے دوسرا کمرہ ترک کیا تاکہ تیسرے میں جا سکوں۔ تیسرے کمرے میں ایک صاحب تھے جن کے کمرے میں گویا چاند ستارے چمک رہے تھے اور پہلے 2 نائبوں کی مانند وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور محبت و کمال لطف سے مجھ سے کہا کہ میں اپنی حاجت ان سے بیان کروں تاکہ وہ امام کی جانب سے جواب لے آئیں۔ وہ ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی تھے، غیبت صغریٰ میں امام کے تیسرے نائب۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ان کمروں سے واپس چلا گیا تو یہ آرزو ہوگی کہ ان بے مثال حضرات میں سے ہر ایک کے ساتھ طویل عرصہ گزاروں اور ان کے وجود میں مدفون خزانوں سے مستفیض ہو سکوں، لیکن میرے وجود میں موجود پیاس بھڑک اٹھی اور دوران غیبت کا درد اور اس کا غم میرے افکار پر غلبہ پا گیا۔ میں نے خود سے کہا کہ کیا ہمارے امام نہیں ہے کہ تقلید کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہمیں کسی واسطے کی ضرورت ہو؟ بس نہایت ادب احترام کے ساتھ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دیں، میں ذاتی طور پر امام سے مسئلے کا حل دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اپنی درخواست بیان کی تو انہوں نے اپنا سر ہلایا اور اپنی جگہ سے اٹھے حیرت انگیز احترام کے ساتھ طلائی رنگ کے دروازے کی جانب اشارہ کیا جس پر موجود چھوٹے ہیرے کہکشاؤں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ انہوں نے میرے دل کی غیر معمولی دھڑکن کے ساتھ مجھے تنہا چھوڑ دیا۔
میں نے اپنے دل میں ان کے لیے خاص احترام محسوس کیا، ان کے سامنے تعظیم سے سر جھکایا اور ان کے پیچھے موجود دروازے کو کھول دیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو اچانک اپنے سامنے ایسی چمک دیکھی جس کے سامنے خورشید کی چمک سیاہ نقطہ دکھائی دے۔ امام نے ایک تکیے سے ٹیک لگایا ہوا تھا۔ تخت کے نیچے میں نے امام کے ساتھ ایک صاحب کو دیکھا جن کے سر پر سیاہ عمامہ تھا اور وہ ادب کے ساتھ زمین پر امام کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پیر جیسے زمین پر جم کر رہ گئے تھے۔ میں حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے روب و جمال میں محو ہو چکا تھا اور آپ کی عظمت اور جلال و جبروت کے باعث اپنی ہستی کے تمام ارکان میں ایک سستی محسوس کر رہا تھا۔ امام نے نافذ نگاہ مجھ پر ڈالی۔ انہوں نے میرے سلام اور ادائے احترام کے بعد ان صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی تقلید کرو۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ میں نے بارہا انہیں نجف کی تنگ و تاریک گلیوں میں دیکھا ہوا تھا، وہی جنہیں بچے اشارہ کر کے کہتے تھے کہ سرخ داڑھی والا سید آ گیا ہے۔ میں تعجب و حیرت سے سید علی قاضی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو وجہ اللہ کے پاس ایک گوہر کی مانند بیٹھے ہوئے تھے۔ بے اختیار جیسے یہ مناظر ختم ہونے والے ہوں، میں نے تعظیم میں اپنا سر جھکایا اور عقب چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اچانک مجھے ہوش آیا تو متوجہ ہوا کہ میں عالم مکاشفہ سے خارج ہو چکا ہوں اور دوبارہ مسجد کے در و دیوار مجھے دکھائی دینے لگے ہیں۔ ہیجان کی شدت تھی، میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اب جب کہ مجھے اپنا جواب مل چکا تھا، میں نے تمام وسائل کو سمیٹا جو اپنے ساتھ لایا تھا اور خوشی کے ساتھ مسجد سہلا سے باہر آ گیا۔ میں نے شیخ جواد سہلاوی کو دیکھا جو مسجد کے سامنے کی زمین صاف کر رہے تھے۔ میں اپنی خوشی ان سے چھپا نہیں پا رہا تھا اور گویا وہ بھی میرے احوال سے بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے خدا حافظ کہا۔ میں نجف کی سمت آ رہا تھا اور تعارف کروائے گئے مرجع سے ملنے کی جلدی میں نے تانگے یا کسی اور سواری کا انتظار بھی نہیں کیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سہلا کے نخلستانوں کے درمیان سے گزرتا ہوا جلد از جلد نجف پہنچ جاؤں۔ بس میں نے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا اور اس دوران بے شمار اندیشوں میں غرق تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخرکار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، امام حاضر ہیں اور ان سے ملنے کے لیے انسان کو استعداد حاصل کرنی چاہیے۔ ایک طرف میں یہ سوچتا تھا کہ کیوں کر ممکن ہے کہ مجھ پر یہ عنایت کی گئی ہو، کیا مجھ میں یہ قابلیت موجود ہے کہ ایسا لطف میرے شامل حال ہو سکے؟ ایک بار پھر ان 40 دنوں میں اپنے قلب کے سوز و گداز کو یاد کیا اور پر امید ہو گیا کہ یہ مکاشفہ صحیح تھا۔ پھر دوسری جانب میں یہ سوچنے لگا کہ ممکن ہے میں خیالات میں مبتلا ہو گیا ہوں اور یہ سب وہم ہو، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اپنے توسل کو لا حاصل سمجھوں۔ دوسری طرف میرے دل میں یہ وسوسے تھے کہ سید علی قاضی کون ہیں جنہیں یہ مقام حاصل ہو اور انہیں تقلید کے لیے تم سے متعارف کرایا جائے۔ میں نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ میرے قدم سست پڑتے جا رہے ہیں اور اپنے لباس و وسائل کی ٹوکری جو اپنے کاندھے پر اٹھا رکھی تھی وہ اب مجھے بھاری لگنے لگی تھی۔ میں نے سورج کو دیکھا جو اوپر آ چکا تھا اور اطراف میں نظریں گھما کر کھجور کی شاخوں کو دیکھا جنہیں ہوا ہلا رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی پیشانی سے زمین پر ٹپکنے والے پسینے کے قطروں کو دیکھا اور پرندوں کے پروں کی آوازیں سنی جو مجھے جو کچھ دیکھا تھا اس سے بالا تر در کو فہم تک پرواز کی دعوت دے رہی تھیں۔ آخرکار میں وہیں ٹھہر گیا اور خود سے کہا، اگر یہ بات درست ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ مجھے دیر ہو جانے سے یہ بات ختم ہو جائے۔ میں اصرار کر رہا تھا کہ اس ماجرے سے مطمئن ہو جاؤں، اور کیا معلوم کہ میں آیت اللہ قاضی کے پاس جاؤں اور وہ مجھ سے یہ بات قبول بھی کر لیں۔ یہ موضوع میرے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ خدا اور رسول اللہ کی رضایت کا پہلا قدم شریعت اسلام کی مکمل پیروی ہے، اور غیبت کے زمانے میں جب کہ ہم امام سے نہیں مل سکتے ہیں، ضروری ہے کہ کسی ایسے کے تابع رہیں جو اسلام شناس ہو اور اپنے نفس کی مراقبت کرنے والا ہو، اپنے نفس کی مخالفت اس کا نصب العین ہو۔ لا محالہ میں نے فیصلہ کیا کہ واپس ہو جاؤں۔
اور اس بار مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں اور وہاں اس قدر متوسل رہوں کہ خود حضرت امام عصر علیہ السلام کی جانب سے سید علی قاضی سے کہا جائے کہ جاؤ علی نقی کے مکاشفے کی تائید کرو اور انہیں اجازت دو کہ وہ تمہاری تقلید کریں، یا پھر میرے لیے کوئی اور اشارہ ہو جائے تاکہ میں حقیقت کو جان سکوں۔ میں نے اپنا چہرہ نجف سے کوفے کی جانب پھیرا اور پھر مسجد کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں میں کئی دن اعتکاف میں اور توسل و توجہ میں مشغول رہا اور اس راہ کے جاری رکھنے اور اس استقامت پر دل سرد نہیں ہوا، یہاں تک کہ آخرکار جو میں چاہتا تھا وہ مجھے حاصل ہو گیا۔ ایک دن عصر کے وقت جب میں مسجد کوفہ کی محراب کے پاس اپنی جائے نماز پر بیٹھا فکر و توجہ میں غرق تھا کہ اچانک ایک ہاتھ محسوس کیا جو میری پشت پر آیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور مڑ کر دیکھا۔ سید علی قاضی وہ آئے تھے اور کچھ کہنا چاہتے تھے۔ میں جو ہڑبڑا گیا تھا کہا، سلام علیکم سید۔ وہ دو زانو ہو کر نیم خیز زمین پر بیٹھے اور کہا، وعلیکم السلام آغا علی نقی۔ مجھے تعجب ہوا کہ انہیں میرا نام کیسے معلوم ہے، اور اسی طرح حیرت زدہ انہیں دیکھتا رہا۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے اپنی آنکھوں سے میرے قلب کو تسخیر کرتے ہوئے کہا، جو حوالہ دیا گیا ہے وہ قابل تائید ہے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اس بات کو فاش نہیں کریں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے ایک پدر مہربان اور آسمانی مرد اپنے لیے مل گیا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ چومنا چاہا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کرنے دیا اور کہا، آغا علی نقی، احکام دین میں جو سوال بھی ہو مجھ سے پوچھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں تو میں زیادہ تر وقت ہندی مدرسے میں ہوا کرتا ہوں، وہاں میرا ایک چھوٹا سا حجرہ ہے۔ اب جب کہ میری زبان پر تالا لگ چکا تھا میں نے کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میرے کچھ اور بھی سوالات ہیں۔ انہوں نے مہربانی سے اپنا سر ہلایا اور کہا، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا ہاتھ میری پشت پر رکھا اور مجھے ایسا لگا جیسے اس کے بعد سے علم و معرفت کا عظیم پہاڑ میرے وجود کا سہارا بن چکا ہے۔ وہ اٹھے اور بیت التشت کی طرف تشریف لے گئے، جس کے ساتھ ایک گہرا گڑھا موجود تھا، اور مجھے پرنور راستے کے طلوع اور ہزاروں فکر و خیال جو میرے وجود میں کاشت کر چکے تھے ان کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔